آپ دیکھ رہے ہیں مسائل کا حل چینل۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون صدق اللہ العظیم۔ حضرات ذی وقار، شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ آپ کے سامنے سورۃ البقرہ کی آیت مبارکہ تلاوت کی۔ اس کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو لوگ شہید ہو جائیں ان کو آپ مردہ نہیں کہہ سکتے، بلکہ بل احیاء ولکن لا تشعرون، وہ زندہ ہیں اور تم شعور نہیں رکھتے۔ یہ 6 ستمبر 1965 کی جنگ کی یاد دلاتا ہے، جس کے اندر ملک پاکستان کے کئی جوان شہید ہوئے، جنہوں نے اپنے سینے دشمن کے سامنے تان دیے، اور یہ بہت بڑی جنگ تھی۔ تقریباً میرے خیال میں مورخین نے لکھا 17 دن یہ جنگ جاری رہی ہے، اور اللہ نے ایسی فتح دی، دشمن کو ایسے نیست و نابود کیا کہ اقوام متحدہ سے آوازیں آنے لگی کہ ہمارے ملک کو بچایا جائے۔ اللہ نے پھر پاکستان کو، مسلمان کو اس میں اندر فتح نصیب کر دی۔ تو شہید ملت علامہ احسان الہی ظہیر رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ کافر ہے شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، کافر ہے شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے بے تیغ لڑتا ہے سپاہی۔ یہ مومن کا نام سن کر دشمن ڈرتا ہے۔ مومن کو پتہ ہے میں وطن کے لیے شہید ہو رہا ہوں تو میں سیدھا جنت میں جاؤں گا۔ وطن کے لیے جان قربان کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، اور جس وطن کے اندر آپ رہ رہے ہیں، یہ وطن یہ بڑی قربانیوں سے ملا ہے ہمیں، اس کے لیے بڑی تکلیفیں اٹھائی گئیں، اور جو لوگ اس وطن کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر گئے، اللہ ان کی قبروں پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ حضرات، یہ دشمن آج بھی ہر طرف سے نظریں جمائے بیٹھے ہیں اس ملک پاکستان پر، لیکن ان دشمنوں کو یہ پیغام دے دیں کہ یہ 6 ستمبر 1965 آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ مسلمان کو اللہ نے اتنی قوت دی ہے، کافر تو تلوار کا نام سن کر ڈرتا ہے، اور مومن شہید ہونے کے لیے میدان جہاد میں اتر پڑتا ہے۔ تو یہ وطن قربانیوں کے باعث بنا ہے، تو اس وطن کو میری دعا ہے رب العالمین سے کہ رب العالمین اس کو قیامت تک آباد فرمائے۔ جیسے سیدنا ابراہیم دعا کی بیت اللہ کے لیے، مکہ کے لیے، اللہ اس شہر کو رب اجعل ھذا البلد آمنا، اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے۔ میری بھی دعا ہے اللہ اس ملک پاکستان کو امن والا بنا دے۔ حضرات، جس شہر میں، جس ملک میں آپ رہتے ہیں، اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ اس کے اندر ہمیشہ سلامتی ہی سلامتی رہے۔ آپ اگر دیکھنا چاہتے ہیں جو لوگ قید کے اندر ہیں، جو لوگ جس کو دشمن نے قیدی بنا لیا ہے، حضرات نہ وہ عبادت کر سکتے ہیں، نہ وہ صحیح طریقے سے کھا سکتے ہیں، نہ کسی کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں، وہ تو ذہنی طور پر بھی قید کے اندر ہیں، جسمانی طور پر بھی قید کے اندر ہیں۔ آج ہم اس ملک پاکستان میں کم سے کم اپنی مرضی کی عبادت تو کر سکتے ہیں۔ یہ رب کی کتنی بڑی نعمت ہے اور رحمت ہے، پھر بھی ہم اس کا شکریہ ادا نہ کریں۔ حضرات، اگر یہ رب کا یہ ملک ہمیں پاکستان ملا تو رب کی رحمت سے ملا ہے، یہ بڑی تکلیفوں سے ملا ہے، تو ہمیں ملک کو امن والا بنانا چاہیے، نہ کہ اس کے اندر اشتعال انگیزی باتیں،
ایسی باتیں کی جائیں ملک کے خلاف، بندے اپنے ملک کے رہنے والے اپنے ملک کے خلاف ہو جائیں، یہ تکلیف دہ بات ہے۔ دعا کیا کریں، ہاتھ جب اٹھائیں تو اس پاکستان کے لیے دعا کیا کریں، اللہ اس کو امن والا بنا دے۔ تو شاعر نے کہا کسی میں دم نہیں کہ ہماری پرواز کے اندر کمی لائے، ہم پروں سے نہیں حوصلوں سے اڑا کرتے ہیں۔ تو یہ جو پاکستان مسلمان کے یہ جو جوان ہیں، اللہ نے ان کے اندر جو حوصلے رکھے ہیں حضرات، یہ ملک قیامت تک جاری رہے گا، شاد رہے گا، آباد رہے گا۔ اس ملک کے لیے جنہوں نے جانیں دیں، اللہ ان پر بھی اپنی رحمت نازل فرمائے۔ حضرات یہ دفاع، ملک کا دفاع ہوگا تو ہمارا دفاع ہوگا، ملک میں امن ہوگا تو ہم امن میں آئیں گے، ملک امن میں ہوگا تو ہم امن سے عبادت کریں گے، امن سے روزہ رکھیں گے، امن سے حج کریں گے، امن سے سفر کریں گے۔ اگر امن ہی نہیں ہے ملک کے اندر تو پھر عبادت کرنے کا بھی مزہ نہیں آئے گا۔ عبادت ہوگی، ڈر ہوگا کوئی آ کے مار نہ ڈالے، کوئی آ کے تکلیف نہ دے دے۔ اس لیے اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین اس ملک کو سلامت رکھے، شاد رکھے، باد رکھے۔ پاکستان کا یہ ہمیشہ آپ نعرہ لگایا کریں کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا جو مطلب ہے اللہ ہمیں اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پاکستان حضرات یہ ملک ہمیشہ زندہ باد رہے گا، اس کو مٹانے والے مٹ جائیں گے اور مٹتے ہیں، مٹ رہیں گے، زندگی میں ان کا نام و نشان مٹ جائے گا، لیکن پاکستان آج بھی زندہ باد ہے اور کل بھی زندہ باد ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔